अस्सलाम वालेकुम, मोहसिन गोंदल फ्रॉम किंग मार्केटिंग। आज मैं मौजूद हूँ जी हमारे जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के जो जाहिद रफ़ीक साहब हैं, उनके पास मैं मौजूद हूँ और उनसे हम कुछ सवालात करेंगे कि जो इस वक्त करंट सिचुएशन है रियल एस्टेट की वो क्या है, और पिछले दिनों में हमने कुछ देखा सोशल मीडिया के ऊपर किन की मुलाकातें रही हैं FBR के साथ, और बजट के हवाले से कुछ अपडेट्स है जिसके ऊपर हमारी जो पूरी कमेटी है इस्लामाबाद एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन की वो काम कर रही है। तो उस हवाले से आज हम इनसे जानेंगे। तो आज इनके चूँकि वो जितने भी उसमें फैक्ट्स हैं उनके बारे में इनसे बेहतर कोई वो बंदा है नहीं जो बता सके, तो आज हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। मैं मोहसिन गोंदल साहब आपका और किंग मार्केटिंग की पूरी टीम का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और आज वो हमारे ऑफिस में आए, तो आपका भी शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। जो साहब ज़रा बताइएगा कि जो इस वक्त करंट सिचुएशन है रियल एस्टेट की, जो मार्केट की जिस से भी आप बात करते हैं वो ये कहता है कि रियल एस्टेट के हालात इस वक्त ठीक नहीं है, और ये बिल्कुल जो है वो अब बहुत से ऑफिस भी खाली हो रहे हैं और रियल एस्टेट जो मार्केट है वो बिल्कुल डाउन है। इसकी क्या वजूहत है पिछले 1-1.5 साल से जो चीज़ें हम देख रहे हैं उसमें? देखिए जी, रियल एस्टेट का जो हमारा शोबा है ना, उसकी जो वो काम चल रहा होता है या उसमें जो बेहतरी होती है वो सारा का सारा उसका जो इन्हिसार होता है वो मुल्की हालात के ऊपर होता है। तो इस वक्त आप खुद ही देख रहे हैं कि मुल्की हालात जो इलेक्शन का साल है और पिछले 1 साल से जो खींचातानी सियासतदानों में चल रही थी उसकी वजह से जो है रियल एस्टेट का जो कारोबार है वो बड़ा ही कम हो गया था, क्योंकि जब आपके हालात अच्छे होते हैं तो ओवरसीज़ जो होता है ना वो अट्रैक्ट करता है। तो इस वक्त चूँकि मुल्की हालात भी कुछ नहीं बेहतर नहीं थे पिछले 1 साल से, वो सबके सामने है, उसको क्या हम बयान करें, जिसकी वजह से ओवरसीज़ क्लाइंट कम हो गया और जो रियल एस्टेट का काम है मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादातर जो ओवरसीज़ जो पैसा भेजते हैं उनके ऊपर हमारा इन्हिसार होता है। तो इस वजह से काम जो है वो थोड़ा सा स्लो है और कोई इतना अच्छा काम ये पिछले 1 साल नहीं रहा। सर एक इसमें और भी फैक्टर इन्वॉल्व रहा है कि जो FBR की तरफ से जो टैक्स लगाए गए थे पीछे कुछ, और उसमें उसकी वजह से भी बहुत से लोग जो थे उन्होंने यहाँ पे जो जैसे आपने भी जिक्र किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो थे वो वहाँ से पैसा भेजते थे, उन्होंने जब इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में होती हुई देखी तो उन्होंने प्रेफर किया कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं हम अपनी इन्वेस्टमेंट वहीं पर इन्वेस्ट कर दें। तो इस बारे में आपकी कुछ मीटिंग्स हुई हैं FBR के साथ पिछले दिनों में, आप भी और सरदार ताहिर साहब की भी और बाकी सारी टीम भी, उस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा कि उसमें एक्चुअली डिस्कस क्या हुआ है और हक़ाइक़ क्या हैं कि क्या? अच्छा जी, मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत वक्त से भी बारहा अपील रही है, हम बार बार ओवरसीज़ का जिक्र करते हैं। हुकूमत वक्त के अदाद शुमार जो इससे पहली गवर्नमेंट थी कि $30 बिलियन जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तान में बेचता है और उसमें से 65% जो है वो रियल एस्टेट में लगता है। तो जब मुल्क की हुकूमत चेंज हुई और उसके बाद टैक्सेस में इजाफा इन्होंने किया तो बाहर से भी पैसा रुक गया, और जो इधर के लोग थे देखें इससे पहले 1% फाइलर के ऊपर और 2% नॉन फाइलर के ऊपर टैक्सेस थे। अब 2% फाइलर के ऊपर और 7% जो है नॉन फाइलर के ऊपर टैक्सेस लग गए। तो जो नॉन फाइलर होता है वो पहले तो कुछ ना कुछ जुर्माना, समझ लो 2% जुर्माना ही था ना, वो टैक्स दे के अपनी प्रॉपर्टी नाम लगाता था, उसको बेचता था। अब जब उसने देखा कि 7% मैं टैक्स दूंगा तो वो यहाँ से निकल के कोई डॉलर में चला गया, कोई सोने में चला गया, उनकी कीमतें बढ़ी, रियल एस्टेट की कीमतें कम हुई। तो यही हम हुकूमत वक्त को अपील करते हैं कि आप टैक्सेस की शरह को कम करें। वो जो नॉन फाइलर यहाँ से निकल के अपना सारा पैसा डॉलर में डंप कर रहा है उनको वापस लेके आए, ताकि वो पैसा जो है वो इधर ट्रांजैक्शन करे। देखिए कोई फ्लैट खरीदता है, रियल एस्टेट का मतलब कोई एक प्लॉट नहीं है, फ्लैट बिकते हैं, घर बिकते हैं, तो वो पूरा सर्कल जो चलता है उससे 40-50 अलाइड इंडस्ट्री चलती हैं। तो जब तक उनके टैक्सेस को कम करेंगे, उनको कुछ सहूलियात देंगे, और ओवरसीज़ को तो मैं समझता हूँ कि हमें एक डॉलर की ज़रूरत है, उनको अट्रैक्ट करें, उनके ऊपर 0% टैक्स करें ताकि वो डॉलर बाहर से भेजें, यहाँ पे इन्वेस्ट करें और मुल्क की मैशत का पहिया चले। बिल्कुल सही। तो ये FBR के साथ जो आपकी मीटिंग हुई उसमें आपने? हाँ, FBR को भी हमने यही प्रपोजल दी है। इससे पहले जो हमारी FBR के साथ बड़ी अच्छी मीटिंग रही है वैल्यूएशन के हवाले से, हमने पूरे इस्लामाबाद की वैल्यूएशन को बना के उनके साथ बैठ के आपस में वो उनको हमने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। वो इंशाल्लाह वैल्यूएशन का जो मामला है वो हम समझते हैं कि जो हमने प्रपोजल दिया है एज इट इज़ होगा। और उसके अलावा FBR को भी हमने अपनी प्रपोजल्स दे दी हैं, क्योंकि बजट बिल्कुल आने वाला है। तो हमने यही कहा है कि टैक्सेस की शरह को कम करें,
اس میں نان فائلر میں ٹیکسز کی شرح کو بھی کم کریں اور اس کو ہم خود کہیں گے کہ یہ نان فائلر جو ہے وہ فائلر میں کنورٹ ہو, وہ فائلر بنے, اور جو ہے جو آلریڈی فائل کر رہے ہیں, جو آلریڈی سسٹم کا حصہ ہیں, ان کے اوپر ٹیکس کم کیا جائے. تو یہ پرپوزل ہم نے دی ہیں. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بجٹ اچھا بجٹ ہوگا. یہ بجٹ کنسٹرکشن انڈسٹری کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بجٹ ہوگا, اس میں کام زیادہ ہوگا, بالکل تمام الائڈ انڈسٹریز چلیں گی اور ریل اسٹیٹ کا بھی پہیہ چلے گا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا بجٹ ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں سامنے جو آپ کی ایفرٹس ہیں ان کے ساتھ بھی, اور اوور آل بھی کہ گورنمنٹ یہ ایسی چیزیں کرنے جا رہی ہے کہ جس سے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہماری اور ریل اسٹیٹ انڈسٹری ہے اس میں بہتری آئے گی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہونے جا رہی ہیں جس سے تمام جو لوگ ہیں جنہوں نے ریل اسٹیٹ میں آلریڈی انویسٹ کیا ہوا ہے یا جو مزید کرنا چاہتے ہیں وہ اس بارے میں پورا امید رہیں کہ چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں؟ جی بالکل, ہمیں پوری امید ہے کہ یہ سال پورا ہمارے جتنے بھی ہمارے ریل اسٹیٹ ایجنٹس نے باقی بڑا مشکل یہ سال گزارا ہے, کیونکہ آفسز کے اخراجات ہیں, جتنے بھی امپلائیز رکھے ہوتے ہیں ان کی سیلریز ہے تو وہ دینا مشکل ہوگی تھی. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آنے والا سال ریل اسٹیٹ کا سال ہوگا, آنے والا سال کنسٹرکشن انڈسٹری کا سال ہوگا. گورنمنٹ بھی یہی چاہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو اور اوورسیز کو اٹریکٹ کریں تاکہ ملکی معیشت کا پہیہ چلے, اور جتنی زیادہ سرکولیشن ہوگی اتنا ہی زیادہ ٹیکس جو ہے حکومت وقت کو جائے گا. جو شارٹ فال ابھی ہم سننے میں آ رہا تھا کہ 300-400 ارب روپیہ FBR کا شارٹ فال ہے پچھلے بجٹ کا, تو اگر حکومت وقت اور FBR ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو کنسٹرکشن انڈسٹری کو مراعات دیں گے تو انشاءاللہ ان کا شارٹ فال بھی کم ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسز بڑھیں گے تو ہم پورے امید ہے کہ آنے والا سال ریل اسٹیٹ کا سال ہوگا انشاءاللہ. اچھا سر, یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے کی اوور آل ہماری جو ریل اسٹیٹ کی جو کمیونٹی ہے یا جو انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن کی جو ہے پوری ٹیم اس پہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے, بنا کسی کے کہے خود ہی آپ جو لوگ ہیں وہ FBR کے پاس بھی جا رہے ہیں, گورنمنٹ کے اداروں کے پاس بھی جا رہے ہیں, ان لوگوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو ہم پوری امید ہیں انشاءاللہ کہ آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ ضرور رنگ لائیں گی اور آنے والا بجٹ جو ہے جیسے آپ نے کہا ہے وہ سال ہمارے لیے بہتری کا سال ہوگا. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت اسلام آباد کے اندر کرنٹ جو ریل اسٹیٹ کی جو ہماری پالیٹکس ہے اس کی جو سچویشن ہے اس سے ذرا آگاہ کیجیے کہ کیا چل رہی ہے. اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن ہے, اس کے ساتھ اور بھی بہت سی ایسوسیشن جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ماشاءاللہ آپ جنرل سیکرٹری اس کے پچھلے بھی آپ ہی تھے, ابھی بھی آپ ہی کرنٹ بھی اس کو ہولڈ کر رہے ہیں اس آفس کو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنٹ سچویشن ہے اس کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کے جو ہمارے کپتان سردار طاہر صاحب ہیں وہ الحمدللہ آپ نے مینڈیٹ دیا ہوتا ہے اور وہ اس مینڈیٹ کو لے کے FBR میں جا رہے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہمارے چیف کمشنر راولپنڈی ان سے میٹنگ ہوئی, جو RDA کے سراؤنڈنگز میں جتنی سوسائٹیز ہیں ان کے لیے ہم نے فائٹ کی کہ آپ NOC کا پروسیس تیز کریں, آپ جو ان کے مسائل ہیں ان کو تیز کریں, آپ جو نقشے آتے ہیں جو بلڈنگز کے یا جو NOCs سوسائٹیز کے آتے ہیں آپ اس کام کو تیز کریں. FBR میں سردار طاہر صاحب ان کی پوری ٹیم وہاں پہ ایفرٹ کر رہی ہے. تو پورے اسلام آباد کی ایک ہی نمائندہ تنظیم ہے جس کو اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن کہتے ہیں, جس کو آپ نے مینڈیٹ دیا, آپ نے جتایا, اور اس کے کپتان سردار طاہر ہے جو دن رات آپ کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. میں ان کی ٹیم کا حصہ ہوں, مجھے ان پر فخر ہے کہ جس طرح وہ اپنے اسٹیٹ ایجنٹس بھائیوں کے مسائل کے اوپر بیوروکریسی سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ وہ کر ہی نہیں سکتا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے الف بے کا, جو آپ کہتے ہیں جی ہم بھی ایسوسیشن ہے, یا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ FBR میں کس طرح جانا ہے, کس کو ملنا ہے, متعلقہ بندہ کون ہے, اور ان کی گرپ بھی نہیں ہے ٹیکسز کے اوپر. تو سردار طاہر صاحب جی بڑی جانفشانی کے ساتھ آپ کا مقدمہ, تمام اسٹیٹ ایجنٹس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, ہمیں ان پہ فخر ہے. جی انشاءاللہ. اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے مقدمہ لڑنا کہاں پہ ہے, تو ٹھیک فورم پہ جانا, ٹھیک بات کرنا, پورے حقائق ان کے سامنے رکھنا, اور بنا کسی جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا, دیکھیں ہم نے اگر ووٹ دیا تھا تو ہم تو اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ٹیم ہے پوری اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن کی, وہ بنا کسی کے کہے اپنے طور پہ جو ہے وہ ہم سب جو ریل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں ان سب کے لیے فائٹ کر رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فورم. سر ایک چھوٹا سا سوال کہ آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ RDA کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے, ہم نے ان کو کہا کہ جو سوسائٹیز ہیں ان کے NOC کا جو پروسیس ہے اس کو تیز کیا جائے, یا اس طرح کی چیزیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہرڈلز ہیں, جو سوسائٹیز ہیں جو اچھا کام بھی کر رہی ہیں اور ڈیولپمنٹ بھی کر رہی ہیں, لینڈ بھی ان کے پاس پوزیشن میں موجود ہے, نام میں موجود ہے, ساری چیزیں, اس کے باوجود ان کو NOC جاری اگر نہیں کیا جا رہا,
تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے جو ہے وہ حل کے لیے آپ کیا اقدامات کرتے ہیں؟ اچھا جی، اس کی ایک تو لوگوں کو میں کلیئر کر دوں کہ جو اچھی سوسائٹیز ہیں جن کے پاس لینڈ پوری ہے اور وہ اچھا کام کر رہی ہے، اس کے بارے میں ہماری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی. اچھا، اس ایک تو جو مسئلہ تھا نا آر ڈی اے کی جو حدود ہے اس کا تعین کرنے جا رہے ہیں کہ کون کی سوسائٹی آر ڈی اے کے حدود سے باہر ہے، کون سی سوسائٹی آر ڈی اے حدود کے اندر ہے. وہ انشاءاللہ جو ان کی حد بندی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت جلد وہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. اس کے بعد جو سوسائٹیز باہر ہیں وہ فاٹا سے لیں گے این او سیز، اور ان کا بہت ساری سوسائٹیز کے این او سیز ادھر بھی پروسیس میں ہیں. جو اس کے اندر آ رہی ہیں ان کو بھی وہ انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے اور ہم نے بات چیت بھی کی ہے، وہ تمام این او سیز کو دینے جا رہے ہیں. جو سوسائٹیز کی زمین پوری ہے، جو ڈیولپمنٹ اچھی کر رہی ہے، ہماری بڑی اچھی میٹنگ رہی ہے، اور وہ سارے کام جو اچھی سوسائٹیز ہیں جن کے پاس لینڈ ہے، جن کی ڈیولپمنٹ ہے، انشاءاللہ ان کے مسائل حل ہوں گے اور تمام سوسائٹیز کو این او سی ملیں گے. اور جو فیک سوسائٹیز ہیں جن کے پاس 10 کنال جگہ ہوتی ہے تو وہ 500 ہزار فائل بھیج دیتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی بڑا سخت کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. تو آپ بھی محتاط رہیں، ان سوسائٹیز میں کام کریں جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور جن کے پاس اپنی زمین پوری ہے. سر جیسے آپ نے پہلے بات کی تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں کہ جو لوگ اصل کام ہو یہ رہا ہے سر جی کہ جو وہ سوسائٹیز ہیں جو کام کرنا چاہتی ہیں ان کے پاس لینڈ بھی موجود ہے، وہ بھی اسی انہوں نے کیٹیگری میں کھڑی کر دی ہے جن کے پاس 10 کنال زمین ہوتی ہے اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ اتنی زیادہ فائل بھیج دیتے ہیں. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری آپ جو ہماری اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن ہے اس کے اوپر بھی آتی ہے کہ ان کے اوپر جیسے آپ نے کہا کہ کریک ڈاؤن کیا جائے تاکہ ہم ریئلٹرز بھی اور ہمارے جو ممبران ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس میں پھنس نہ جائیں کہیں نہ کہیں. تو سر بہت شکریہ جی، آج جو ہمارے ساتھ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی آپ کے جو 2-3 پچھلے مہینے میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس کے اوپر. ہمارے ساتھ موجود تھے جی چودھری زاہد رفیق صاحب، جنرل سیکرٹری اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن. انہوں نے ہمیں ایف بی آر کے بارے میں جو ایگزیکٹو وقت کی سچویشن ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا. میٹنگ میں خود موجود تھے اور جو آنے والا بجٹ ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ وہ ایسا بجٹ ہوگا کہ جو ریئل اسٹیٹ جو ہماری ہے اس کے ساتھ اس سے فرینڈلی ہوگا، اور آنے والا جو سال ہے وہ انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ کا سال ہوگا جس میں کنسٹرکشن انڈسٹری اور ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری یہ بوسٹ کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آر ڈی اے کے ساتھ اور جتنے بھی باقی متعلقہ ادارے ہیں ان کے ساتھ ہماری نیگوسیشنز جو ہیں وہ ہر وقت چل رہی ہیں کہ جو بھی لوگ کام کرنے والے ہیں جو وہ سوسائٹیز جن کے پاس لینڈ موجود ہے اور وہ ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں اور ان کو کام کرنے دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پہ کریک ڈاؤن بھی کیا جائے جو محض 10 کنال زمین یا اپنے ایک جھوٹ کی بنیاد پر بہت زیادہ فائل بھیج دیتے ہیں. بہت شکریہ جی سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.